اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میمونہ کی ڈائری کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ بھائی، جوؤں سے کون واقف نہیں؟ یقیناً ہر کوئی، خواہ بچہ ہو یا بڑا، مرد ہو یا عورت، ہر کوئی بخوبی جانتا ہے کہ جوئیں تکلیف کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ شرمندگی کا باعث بھی بنتی ہیں۔ آج کی ویڈیو ان تمام افراد کے لیے بہت مفید ثابت ہونے والی ہے جو کہ اپنے گھر کے کسی نہ کسی فرد کے سر میں جوئیں ہونے کی وجہ سے بے حد پریشان ہیں، اور ہر کسی کی خواہش ہوتی ہے کہ ان سے جتنی جلدی ہو سکے چھٹکارا حاصل کر لیں، مگر لاکھ جتن اور کوششوں کے باوجود ان کو سر سے ختم نہیں کر پاتے۔ تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ ان شرمندگی کا باعث بننے والی جوؤں اور لیکھوں سے مکمل نجات صرف ایک گولی سے کیسے حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو بالکل بھی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں اور بچوں پر مثبت رزلٹ کے بعد سوچا کہ یہ بات اپنے ناظرین کے ساتھ بھی شیئر کی جائے، اس لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا، اور ساتھ ہی اس ویڈیو کو شیئر اور لائک کرنا بالکل مت بھولیے گا، اور ہاں، ساتھ ہی آنے والے نئے ساتھی اس چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو جو کہ معلومات سے بھرپور ہوتی ہے اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ جوئیں ہونے کی بڑی وجہ مشترکہ چیزوں کا استعمال ہے، جیسا کہ اکٹھا بیٹھنا اور سونا۔ ماہرین کی رائے کے مطابق ایک جوں 30 سے 65 دن تک سر میں زندہ رہتی ہے، مگر سر کے بغیر صرف 3 دن ہی زندہ رہتی ہے۔ جوں اڑ نہیں سکتی، مگر رینگ کر ایک سر سے دوسرے سر میں ضرور جا سکتی ہے۔ جوں ایک دن میں 10 انڈے دیتی ہے، جو کہ سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ بالوں کی جڑوں میں پرورش پاتے ہیں۔ معزز ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ جوئیں 3 قسم کی ہوتی ہیں: ہیڈ لاس، باڈی لاس، کریب لاس، یعنی سر کے بالوں کی جوئیں، جسمانی جوئیں، اور کریب جس کو پیوبک بھی کہا جاتا ہے۔ سر کی جوؤں کا تو ہر کسی کو پتا ہے، جو صرف سر میں رہائش و افزائش رکھتی ہیں۔ جسمانی جوئیں جو انسانی جسم سے خون چوستی ہیں، جو لباس زیبتن کیا ہوتا ہے، یہ ان کپڑوں کی سلائیوں، یعنی جہاں کپڑوں کے جوڑ سلائی ہوں وہاں یا جسم کے ہر موجود بالوں والے حصوں میں افزائش پاتی ہیں۔ کریب لاس یہ جوئیں انسانوں اور جانوروں دونوں میں مشترکہ پائی جاتی ہیں، مگر ان میں سے کچھ اتنی خطرناک ہوتی ہیں کہ جسم میں پیوست ہو کر داخل ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ یہ تینوں اقسام کی جوئیں خون چوس کر پروان چڑھتی ہیں۔ کریب لاس سے متعلق ایک ریسرچ کے مطابق دنیا میں 10% لوگ اس کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کے سر میں جوئیں یا لیکھیں ہیں یا نہیں، ان کی علامات میں سے بالخصوص خاص طور پہ کھوپڑی میں شدید خارش، سر کی جلد پر چھوٹے چھوٹے دانے بننا جو کہ جوؤں کے کاٹنے سے بنتے ہیں۔ اسکول جاتے بچے جوؤں کا شکار ہوئے بغیر نہیں رہتے، دوسرے بچوں کے ساتھ رہنے سے یہ ہر کسی کو اپنا شکار بناتی ہیں۔ دور قدیم سے ان کے خاتمے کے لیے نت نئے ٹوٹکے آزمائے جاتے رہے ہیں، کبھی تارا میرا یا کڑوا تیل کا استعمال، کبھی تیل میں فنائل کی گولی مکس کر کے لگانا، کبھی اناج میں رکھی جانے والی گولی کو تیل میں مکس کر کے لگانا، کبھی میتھی دانے کو پیس کر دہی میں مکس کر کے لگانا، کبھی نیم کے پتوں کو ابال کر اس کے پانی سے سر دھونا، وغیرہ وغیرہ جیسے ٹوٹکے آزمائے جاتے رہے ہیں۔ بچے تو اپنے سر میں کنگھی کروانا بہت برا سمجھتے ہیں۔ اس مشکل کی آسانی کے لیے بہت سارے اینٹی لائز شیمپوز مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ یہ سب فائدہ مند تو ہیں، مگر کچھ عرصے کے لیے۔ مگر آئیورمائٹ کی صرف ایک گولی کے استعمال سے آپ کو جوؤں اور لیکھوں سے مکمل چھٹکارا مل جائے گا۔ اس کا رزلٹ بہت بہتر ہے، مگر یہ بھی ذہن نشین کر لیں کہ ایک گولی سے زیادہ نہیں لینی، کیونکہ میڈیسن کوئی بھی ہو سائیڈ ایفیکٹ ضرور ہوتا ہے، کسی کا زیادہ اور کسی کا کم۔ یہ میڈیسن 5 سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ دیں۔ اس کے علاوہ ہر عمر کے افراد اور بچے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صبح ناشتے سے آدھا گھنٹہ پہلے صرف ایک گولی کھا لیں، اور پھر 6 گھنٹے بعد بالوں میں باریک چھوٹی کنگھی کے ساتھ جوئیں نکال لیں، وہ تقریباً مر چکی ہوں گی۔ جبکہ لیکھوں کی صفائی کے لیے روزانہ 2 سے 3 دن تک بار بار چھوٹی کنگھی ماریں، کیونکہ ان کی بالوں پر گرفت بہت مضبوط ہونے کی وجہ سے آسانی سے نہیں نکلتی۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ اس عمل سے آپ کا سر جوؤں اور لیکھوں سے مکمل صاف ہو چکا ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو جلدی سے اس کو اپنے دوسرے اکاؤنٹس پر شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ماؤں کو اپنے بچوں کے سر کی جوؤں سے یا جو بھی افراد ان کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو ان سے چھٹکارا مل سکے۔
نیک دعاؤں کے ساتھ آپ کی بہن اجازت چاہے گی۔ اپنی دعاؤں میں اپنی اس بہن کو ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ نگہبان۔